نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ جو لوگ رفع الیدین کو منسوخ کہتے ہیں ان کا رفع الیدین کو منسوخ کہنا ان کے اپنے مذہب میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رفع الیدین کو منسوخ کہتے ہیں، ہم ان پر رد کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نسخ کا دعویٰ کرتا ہے آیا کہ اس کے مذہب کے علماء بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیچارہ اکیلا ہی ڈرائیور ہے، اس کے پیچھے سواری کوئی نہیں؟ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ رکشہ خالی ہے سوائے ڈرائیور کے، اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور یہ ڈرائیور صاحب اکیلے رکشہ چلانے والے ہیں۔ کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اور یہ کتاب کن کی ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ بھئی آئیے شیخ الاسلام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رفع الیدین کے بارے میں کہ جن میں ائمہ کے درمیان صرف افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، وہ مسائل جن میں ائمہ کے درمیان افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، جائز و ناجائز کا یا حلال و حرام کا اختلاف نہیں، جائز و ناجائز کا یا حلال و حرام کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ مسائل کون کون سے ہیں؟ مثلا نماز میں رکوع کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہیں، صفحہ نمبر 158 کہتے ہیں نماز میں رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانے اور نہ اٹھانے کا جو اختلاف ہے یہ حلال و حرام یا جائز و ناجائز کا نہیں ہے، بلکہ یہ کس چیز کا اختلاف ہے؟ یہ اختلاف صرف اور صرف افضل اور غیر افضل کا ہے، کہ رفع الیدین کرنا افضل ہے کہ نہیں۔ رفع الیدین کرنا افضل ہے کہ غیر افضل ہے؟ اب دیکھیں خود ان کے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ رفع الیدین میں افضلیت کا اختلاف ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا منسوخ مسئلہ ہے جس کی افضلیت میں اختلاف ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور بیت اللہ کی طرف بھی جائز ہے، صرف افضلیت میں اختلاف ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے متع کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، صرف افضلیت میں اختلاف ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ شراب پینا بھی جائز ہے اور نہ پینا بھی جائز ہے، صرف افضلیت میں اختلاف ہے؟ کبھی کسی منسوخ مسئلے کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا کہ یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ اگر رفع الیدین کے بارے میں آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کا جو اختلاف ہے وہ افضلیت کا ہے، معلوم ہوا نسخ کا دعویٰ آپ کے شیخ الاسلام بھی نہیں کرتے۔ اب آپ بتلائیے آپ کے شیخ الاسلام سچے ہیں یا وہ حضرت صاحب سچے ہیں جو نسخ کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ دونوں میں سے سچا کون اور جھوٹا کون، پہلے یہ فیصلہ کریں۔ دوسری کتاب، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم حوالے پیش کر چکے ہیں، پہلے ہم نے عربی حوالے پیش کیے تھے، اب ہم اردو والے حوالے پیش کرتے ہیں۔ ممکن ہے عربی کے حوالے کسی کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہو سکتا ہے علمی استعداد اور لیاقت اتنی ہو کہ عربی پڑھنی بھی نہ آتی ہو اور سمجھ بھی نہ آتی ہو، تو ہم ان کی آسانی کے لیے اردو کے حوالے پیش کرتے ہیں، اگرچہ مناظروں میں آ کر ان کو اردو بھی بھول جاتی ہے، مناظروں میں آ کر اردو بھی بھول جاتی ہے اور شرطیں لگتی ہیں کہ اردو میں نہیں پشتو میں مناظرہ ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن حوالے سمجھ سبھی کو آتے ہیں، اس لیے ہم اردو کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، اختلاف امت اور صراط مستقیم، مطلب ہے کہ ان کے مطابق جو انہوں نے بات کی ہے وہ صراط مستقیم والی بات ہے، اور جو ان کی بات سے اختلاف کرے وہ صراط مستقیم نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اب آئیے جو رفع الیدین کو منسوخ کہتا ہے ان سے پوچھتے ہیں جناب وہ صراط مستقیم پر ہے
یا اس سے آگے جو 2 درجے بیان ہوئے ہیں ان میں ہے؟ تو دیکھتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین اور ترک رفع الیدین با اجماع امت دونوں جائز ہیں. با اجماع امت کے اجماع کے ساتھ رفع الیدین بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. کبھی منسوخ کے بارے میں کسی نے یہ بات کہی ہے کہ متا کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے بالاجماع؟ کبھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور نہ پڑھنا بھی جائز ہے؟ کبھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ شراب پینی بھی جائز ہے اور نہ پینی بھی جائز ہے؟ اور کسی منسوخ مسئلے کے بارے میں کسی نے یہ بات نہیں کی. اور رفع الیدین کے بارے میں یہ کہنا کہ بائی اجماع امت رفع الیدین کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں. رفع الیدین منسوخ نہیں. صفحہ نمبر 287. اور یہ کون ہے جناب؟ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید. مکتبہ لدھیانوی یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں امت کا اجماع ہے، یہ کہتے ہیں امت کا اجماع ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہے. اور بھائی پہلے اپنے گھر سے فیصلہ کر لو دوسری جگہ. اور یہی بات انہوں نے صفحہ 286 پر کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں کون سے؟ رفع الیدین، آمین، فاتحہ، ان مسائل پر با اتفاق امت دونوں صورتیں جائز ہیں. ان مسائل پر با اتفاق امت دونوں صورتیں جائز ہیں. معلوم ہوا کہ جو اس مسئلے میں اتفاق نہیں کرتا وہ امت میں سے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں امت کا اتفاق ہے، اور جو اس سے اتفاق نہیں کرتا وہ امت میں نہیں ہے ان کے نزدیک. تو لہٰذا بھائی آپ پہلے خود فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. لدھیانوی صاحب سچے ہیں کہ حضرت صاحب سچے ہیں؟ یہ فیصلہ کر کے دیں. اب میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے. یہ حضرت صاحب جن کو پاکستان کے لوگ تو کم از کم جانتے ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں ہمیں بتلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا موضوع رفع الیدین ہے. جناب کا نام ہے طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل، حیات و خدمات. مولانا طارق جمیل، حیات و خدمات. ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب جو رفع الیدین کو منسوخ کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جناب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام زندگی میں ایک دفعہ کیا، امت کا کوئی نہ کوئی طبقہ اس کو کہیں نہ کہیں کر رہا ہے. جو کام آپ نے ایک دفعہ کیا امت کا کوئی نہ کوئی طبقہ کہیں نہ کہیں اس کو کر رہا ہے. یہ سارے کام ہمارے نبی نے کیے ہیں. کبھی آمین اونچی کہی، کبھی آہستہ کہی، کبھی ہاتھ اوپر باندھے، کبھی نیچے باندھے. رفع الیدین کیا بھی اور چھوڑا بھی. بھائی دوسری بات تو الگ ہے، لیکن اس کے گھر سے جو کام میرے محبوب نے کیا اللہ نے اسے زندہ کر کے ساری امت میں بکھیر دیا. تم اسے تعصب کی نظر سے نہ دیکھو. اپنے مولانا صاحب کی نصیحت لے لیجئے، کیا کہتے ہیں؟ تم اسے تعصب کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ اس نظر سے دیکھو کہ یہ گلدستہ نبوت کی سنتیں ہیں. یہ گلدستہ نبوت کی سنتیں ہیں. بھائی زبان میری ہے، باتیں ان کی. تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. میں اپنی طرف سے ابھی کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کو صرف اور صرف ان کے گھر سے دکھا رہا ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، آیا کہ اس کے علماء، اس کے اکابرین بھی اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں؟ یہ یتیم ہے. تو انشاءاللہ آج ثابت کریں گے کہ اس بندے کے ساتھ موافقت کرنے والا کوئی بھی نہیں. یہ طارق جمیل صاحب، صفحہ نمبر 58، حیات و خدمات، عمر پبلیکیشنز لاہور سے یہ شائع ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جناب، معارف مدنیہ.
کن کی کتاب ہے؟ استاد العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدری صاحب۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے جو میں نے حوالہ پیش کیا وہ اور تھا، یہ حوالہ اور ہے۔ صفحہ نمبر 59 کہتے ہیں رفع الیدین کے بارے میں، یہ اختلاف افضلیت میں ہے۔ یہ اختلاف کس میں ہے؟ افضلیت میں ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں، جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس چیز کا ہے؟ کہ رفع الیدین کرنا افضل ہے کہ نہ کرنا افضل۔ یہ کون کہتا ہے؟ بھائی تمہارے استاذ العربی والعجم شیخ الاسلام، تمہارے شیخ الاسلام۔ اور جو بندہ اپنے شیخ الاسلام کی بات نہیں مانتا، جو بندہ اپنے شیخ الاسلام کی بات نہیں مانتا، وہ بیچارہ اپنے مذہب کی نمائندگی کیا کرے گا؟ اور پھر آگے لکھتے ہیں خلفائے راشدین نے، خلفائے راشدین کے زمانہ میں لوگ دونوں جانب سے اختیار پر تھے، رفع الیدین کرنا بھی اور نہ کرنا بھی۔ کبھی کسی نے منسوخ مسئلہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دونوں طرف اختیار پر تھے؟ اور بھائیوں صفحہ نمبر اس کا 67 معارف مدنیہ، معلوم یہ ہوا کہ شیخ الاسلام صاحب ان کے مذہب کے، وہ بھی ان کی موافقت نہیں کرتے کہ رفع الیدین کو منسوخ کہیں۔ یہ لیجئے، یہ پھر میرے ہاتھ میں وہ کتاب تحفۃ المناظر، لیکن حوالہ میں نے جو پیش کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ میں دور سے آیا ہوں، کتابیں ساتھ اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا، حوالے جو نوٹ کیے بعض کتابیں یہاں سے نہیں مل سکی، لیکن میرے پاس الحمدللہ کتابیں موجود ہیں۔ جو حوالہ میں پیش کروں گا اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے میں اس کا پورا ذمہ دار ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو میں ثابت کر کے جاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں تحفۃ المناظر ہے، منظور مینگل صاحب کی۔ اس کے صفحہ نمبر 190 پر لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے اس کا، والذی یرفع احب الی ممن لا یرفع، جو رفع الیدین کرتا ہے میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بندے کے جو رفع الیدین نہیں کرتا۔ یہ بات کن کی ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی۔ اور وہ کون ہے؟ حنفی۔ وہ کہتے ہیں جو رفع الیدین کرے وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس شخص کے جو رفع الیدین نہیں کرتا۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَادِيثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ، رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ بھی ہیں اور زیادہ ثابت بھی ہیں، زیادہ پختہ بھی ہیں۔ حدیثیں زیادہ ہونے کی وجہ سے، پختہ ہونے کی وجہ سے جو رفع الیدین کرتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی، اور ایک جگہ پر سرفراز صفدر صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی بات پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے حجت ہے۔ اور بھائی اب تمہارے گھر کی بات شاہ ولی اللہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھا اگر رفع الیدین منسوخ ہوتا تو شاہ صاحب کسی نسخ مسئلے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں مجھے زیادہ پسندیدہ۔ مثال کے طور پہ متع کرنا منسوخ ہے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ جو متع کرتا ہے وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے جو نہیں کرتا۔ شراب منسوخ ہے، کبھی کسی نے شراب کے بارے میں کہا ہے کہ جو شراب پیتا ہے وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے جو نہیں پیتا۔ کبھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا۔ پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رفع الیدین کے نسخ کا دعویٰ علماء احناف بھی اس چیز کے قائل نہیں۔ اور یہ خود منظور مینگل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ منظور مینگل صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 188، ہم رفع الیدین قبل الرکوع و بعد الرأس من الرکوع کو غیر اولا سمجھتے ہیں۔ منسوخ نہیں کہا، جائز ہے، کہتے ہیں غیر اولا ہے۔
اولا کیا ہے رفع الیدین نہ کرنا، اور غیر اولا کیا ہے کرنا. باقی جائز ہے، ہاں جائز ہے. منسوخ ہے نہیں، منسوخ نہیں، غیر اولا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت صاحب بھی موافقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس مسئلہ میں کہ رفع الیدین کو منسوخ کہا جائے. اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر آپ رفع الیدین کو صرف اولا قرار دیں تو پھر اولا و غیر اولا پر مناظرہ نہیں ہونا چاہیے. اولا اور غیر اولا پر مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے وہ اولویت، وہ غیر اولویت میں مناظرہ کرے. اور جب بندہ جگہ جگہ پر جا کر چیلنج کرے، جو ہمیں دور سے آنے پر مجبور کرے، چیلنج کرے، امت کی حالت کیا ہے، ملک کن حالات پر گزر رہا ہے، وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو صرف اپنا مداری توپ کی پڑی ہو کہ صرف اور صرف میں ڈگڈگی بجا کر کہیں نہ کہیں تماشا دکھاتا رہوں لوگوں کا، لومڑی کا تماشا، وہ بکری اور لومڑی کی لڑائی، وہ میں لوگوں کو دکھاتا رہوں تاکہ میری روٹی دال دلیا چلتا رہے، اس بندے سے بڑھ کے احمق کون ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اپنے گھر کو پڑھ کے تو آتے کم از کم کہ تمہارا مذہب ہی تمہاری تائید نہیں کر رہا. اور جب پہلا حوالہ میں نے شاہ ولی اللہ کا پیش کیا وہ حجت اللہ البالغہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ میں نے حوالہ اس لیے تحفۃ المناظر سے پیش کیا ہے کہ وہ میرے پاس کتاب یہاں موجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کی کتاب سے پیش کیا، اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں. اب آئیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقریر ترمذی، ترمذی کی تقریر. یہ کن کی ہے؟ یہ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن بات یہ ہے، لو جی فیصلہ آ گیا. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آپ سے رفع الیدین عند الرکوع و رفع راس ثابت ہے اور ترک بھی ثابت ہے. روایات دونوں طرف صحیح موجود ہیں، روایات دونوں طرف صحیح موجود ہیں. صفحہ نمبر 412 وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تمہارے علماء، تمہارے شیوخ، تمہارے اکابر وہ یہ بات کہتے ہیں رفع الیدین ثابت ہے، اور تم کہاں پر راستہ بھولے پھرتے ہو؟ اپنے اکابر کے سائے میں چلو. دن رات اکابر کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، آج تمہارے اکابر مشرق میں ہیں اور تم اکیلے مغرب میں کھڑے ہو، اور مغرب میں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں جا کر سورج بھی ڈوب جاتا ہے. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ رفع الیدین جواز کے تو سب قائل ہیں، جواز کے سب قائل ہیں، اختلاف کس چیز میں ہے؟ اولویت و غیر اولویت میں. معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ رفع الیدین منسوخ ہوتا تو کوئی نہ کہتا کہ جواز کے سارے قائل ہیں. اور اسی طرح یہ بات انہوں نے اس جگہ پر بھی کی ہے، حضرت علی اور دیگر صحابہ سے رفع اور عدم رفع دونوں منقول ہے. صفحہ نمبر 405 حضرت علی سے رفع اور عدم رفع دونوں ثابت ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان کے اکابر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں. یہ میرے ہاتھ میں فتاویٰ ہے ان کے شیخ المشائخ جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب. وہ کیا لکھتے ہیں؟ ادارہ صدائے دیوبند سے یہ کتاب چھپی ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ دیوبند کی آواز. اور بھائی اپنے دیوبند کی آواز تو سن لیتے، یہ تمہارے دیوبند کی آواز ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمین بالجہر اور قرات خلف الامام، رفع الیدین، یہ سب امور یہ امور سب خلاف بین الائمہ ہیں. اگر کوئی شخص ہوائے نفسانی اور ضد سے خالی ہو کر
محض محبت سنت کی وجہ سے یہ امور کرتا ہے تو اس پر کوئی طعن و تشنیع نہیں اور اس پر الزام دینا درست نہیں۔ جو نبی کی سنت کی وجہ سے، نبی کی سنت سے محبت کی وجہ سے معلوم ہوا یہ سنت سے ثابت ہے تبھی تو وہ کرتا ہے۔ نبی کی سنت سے محبت کی وجہ سے جو رفع الیدین کرے، جو آمین کہے، جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے، مفتی صاحب کہتے ہیں اس پر کوئی طعن و تشنیع نہیں، اس پر کوئی الزام نہیں، اور حضرت صاحب کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے۔ اور بھائی پہلے اپنے گھر سے پوچھ کر آتے، اپنے اکابر سے پوچھ کر آتے کہ بتلاؤ میں اہل حدیث سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں، میں نسخ کا دعویٰ کر رہا ہوں، منسوخ کا دعویٰ ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ چلو چلتے ہوئے آپ کی تھوڑی سی تفریح کے لیے ایک واقعہ بھی سنائے دیتا ہوں۔ یہ واقعہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن اس میں ایک عبرت بڑی ہے اور کچھ لوگوں کی تشبیہ ہے، اس لیے سناتا ہوں۔ کوا جس کو آپ کارگا کہتے ہیں، اس کا مناظرہ ہوا۔ کوے نے کئی مناظرہ رکھ لیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں مناظروں کا بڑا شوق ہوتا ہے، ایسے ہی انہی لوگوں جیسا ایک کوا تھا، اسے بھی مناظرے کا شوق تھا۔ عبارت اسے آتی تھی کہ نہیں تھی آتی وہ الگ مسئلہ تھا، مناظرے کا شوق اسے بڑا تھا کہ مجھے مناظر اسلام کہا جائے۔ لو جی مناظرہ طے ہوا۔ مناظرہ کس بات پہ ہوا؟ کبوتر کوے سے کہنے لگا تیرا رنگ کالا ہے، اور کوا کہنے لگا نا میں تو سفید ہوں، میں تو کالا نہیں ہوں۔ کوے نے جا کے گھر اپنی ماں کو بتایا، ماں میرا مناظرہ طے ہو گیا۔ کس بات پہ بیٹا؟ کس بات پہ مناظرہ ہے؟ اور ماں مناظرہ اس مسئلہ پہ ہے کہ کبوتر کہتا ہے تو کالا ہے۔ اس کی ماں کہتی بیٹا تو واقعی کالا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو واقعی کالا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے ماں مناظرہ جیت کے آؤں گا۔ وہ کہتی بیٹا وہ کیسے؟ کہنے لگا ماں میں مانوں گا ہی نہیں، میں مانوں گا ہی نہیں۔ جب میں مانوں گا نہیں تو میں ہاروں گا کیسے؟ وہ ایک جگہ پہ ذلیل، دوسری جگہ پہ ذلیل، تیسری جگہ پہ ذلیل۔ اور جس کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں واٹر پروف، ان میں پانی نہیں جاتا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بستی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں واٹر پروف کہ وہ پانی ان میں نہیں جاتا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بستی پروف، ان میں بےزتی نہیں داخل ہوتی۔ وہ جتنے مرضی ذلیل ہو جائے وہ کہتے ہیں بےزتی ہوئی نہیں، ہم ہارے ہی نہیں۔ تو خیر اگر تو کوئی بندہ اپنی اصلاح چاہتا ہو اس کے لیے تو یہ حوالے بھی کافی ہیں۔ اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انوار السنن، شرح الجامع السنن للترمذی۔ یہ کن کی کتاب ہے؟ مولانا عبدالغنی طارق لدھیانوی صاحب، یہ شاگرد ہیں جناب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب گجرانوالے والے، ان کے شاگرد ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں جناب رفع الیدین کے نسخ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رفع الیدین عند الرکوع وعند الرفع منہ میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے، جواز یا عدم جواز کا نہیں۔ یہ اختلاف کس چیز کا ہے؟ افضلیت کا، جواز یا عدم جواز کا نہیں ہے۔ جواز پر سارے قائل ہیں کہ رفع الیدین جائز ہے۔ اور بتلاؤ اگر رفع الیدین منسوخ ہوتا تو نسخ میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ جائز اور ناجائز کا ہوتا ہے، نہ کہ افضلیت اور غیر افضلیت کا۔ یہ تمہارے گھر کی بات ہے۔ اور پھر بات آ گئی، بات کن کی آئی؟ بات آئی مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی صاحب رحمہ اللہ کی۔ ان کی وہ کڑوی گولیاں اگر تم لے لو تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ مجموع الفتاوی، ان کا یہ فتاوی اس کے صفحہ نمبر 325 پر، بھئی آپ توجہ میری طرف رکھیے، یہ علماء ہیں ان کو ماشاءاللہ یہ باتیں معلوم ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 کیا لکھتے ہیں؟ اس کے اوپر لکھتے ہیں رہا، باقی رہا
جو لوگ آمین بالجہر اور رفع الیدین کریں ان پر لعن و طعن کرنا اور انہیں مرتد کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رفع الیدین کرنے والوں پر لعن طعن بھی ہوتا رہا ہے، انہیں مرتد بھی کہا جاتا رہا ہے۔ ہم جو اپنا دفاع کر رہے ہیں یہ ہم بیزئی نہیں کر رہے، ان کو مرتد تک کہا جاتا رہا اور یہ مولانا صاحب دفاع کر رہے ہیں۔ اور اسی امر میں سائلین سوال کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ خود زمانہ صحابہ میں یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے۔ اکثر صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، توجہ، اکثر صحابہ رفع الیدین کرتے تھے اور بعض صحابہ نہیں کرتے تھے، اور بعض صحابہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کون سے تھے وہ ہم بعد میں پوچھیں گے۔ اسی طرح آمین بالجہر بھی ترک صحابہ سے مختلف مروی ہے، مگر ایک دوسرے پر طعن و لعن نہیں کرتے تھے، نہ برا بلا سمجھتے تھے۔ آگے سنیے، یہ منازعات اس زمانہ میں کم علمی اور غلبہ جہل کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ جس بندے کے پاس علم کم ہو، اس کو اتنا پتہ نہ ہو کہ مفتی ہفت اقسام سے کیا ہے، اور جو بندہ غلبہ جہل، جس پر جہالت غالب ہو کہ وہ بیچارہ عبارت پڑھے تو اتنی غلطیاں کرے کہ ایک ایک ٹرم میں اس کو بتانا پڑے، حضرت صاحب یہ لفظ درست کر لیجئے، یہ لفظ درست کر لیجئے، اور بخاری کی ایک صفحہ عبارت نہ پڑھ سکے، جس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ بندہ یہ کام کرتا ہے۔ باقی لوگ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ زمانہ نبوی، زمانہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات سے واقف نہیں۔ جو رفع الیدین پر اختلاف کرے وہ جاہل بھی ہے، وہ کم علم بھی ہے، اور کہتے ہیں یہ نبی، صحابہ اور تابعین کے زمانے سے واقف ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ کہ تمہارے علماء کہتے ہیں۔ میں کہتا تو بھائی تم ناراض ہوتے، میری بات ہوتی تو تم اختلاف کرتے۔ ہم تو باتیں ہی تمہارے مذہب کی پیش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کی مان لو، تم ہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے۔ اور پھر یہ بات آئی الورد الشذی کی، حسین احمد مدنی صاحب اور محمود الحسن صاحب، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین روایات کثیرہ متعددہ سے ثابت ہے، اس میں شک نہیں کہ آپ نے رفع الیدین کیا بھی ہے اور نہیں بھی۔ رفع الیدین متواتر بھی ہے، کثیر روایات سے ثابت بھی ہے، اور آپ نے رفع الیدین کیا۔ صفحہ نمبر 62 الورد الشذی، یہ آپ کے گھر کی بات۔ اور پھر آئیے اب بات فیصلہ کرواتے ہیں حکیم صاحب سے، کیونکہ معاشرے میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس کو کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ حکیم صاحب کے پاس۔ ایک بندہ بیمار ہو جائے اس کو حکیم کے پاس لے کے جانا ہے نا، چلے ہم ان کو حکیم صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ حکیم الامت سے پوچھتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حکیم الامت، مجدد امت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ملفوظات حکیم الامت میں فرماتے ہیں۔ حکیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ حکیم صاحب کہتے ہیں گو رفع الیدین کہتے ہیں اسی واسطے عدم رفع الیدین کو ترجیح دی۔ ہم کہتے ہیں عدم رفع الیدین راجح ہے، گو رفع الیدین بھی جائز ہے۔ رفع الیدین نہ کرنا راجح ہے، لیکن کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 171، گو رفع الیدین بھی جائز ہے۔ اور بھائی یہ بتلاؤ، اگر رفع الیدین منسوخ ہوتا، مثال کے طور پہ جیسے متع منسوخ ہے، کبھی کسی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ متع نہ کرنا بہتر ہے لیکن کرنا بھی جائز ہے؟ کبھی کہا کسی نے؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا منسوخ ہے، کبھی کسی مولوی نے کہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے؟ لو بھائی، ہم نے تو آخر میں حکیم صاحب کی بات بھی کر دی۔ اب جو بندہ حکیم کی بات بھی نہ مانے، حکیم کے نسخے پر بھی عمل کرے، اس کی بیماری بڑھتی جائے گی، بالآخر کیا ہوگا؟ مر جائے گا نا۔ تو
تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو بھائی اور کسی کی نہیں ماننی تو نہ مانو، حکیم صاحب کی تو پکی لے لو، حکیم صاحب کی پکی لازمی لے لو، کیونکہ وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. جی کہتے ہیں باقی رہا رفع الیدین اور آمین، یہ تو غیر مقلدیت نہیں. جو رفع الیدین کرے آمین کہے یہ تو غیر مقلدیت نہیں ہے. کیوں؟ یہ نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. صفحہ نمبر 325. لو بھائی، اگر یہ منسوخ ہوتا تو کوئی اس کے نسخ کا دعویٰ نہ کرتا. اور پھر یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جناب الموضوعات الکبریٰ، کس کی ہے؟ ملا علی قاری صاحب کی. بات بھائی پھر عربی پہ آ گئی. عربی اب ہمارے پاس اردو کتابوں کے حوالے بھی ہم نے پیش کیا، اب عربی کے حوالے پیش کرنا ہماری مجبوری ہے. تو ہم اپنے مخاطب کی آسانی کے لیے اردو میں ترجمہ بھی کر دیں گے تاکہ اس کو سمجھ آ سکے. وہ کہتے ہیں موضوعات کبریٰ صفحہ نمبر 361، کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ احادیث المنع من رفع الیدین فی الصلاة عند الرکوع والرفع منہ کلها باطلۃ لا یصح منها شیء کحدیث ابن مسعود. اور ان موضوع روایات میں سے وہ روایتیں بھی ہیں، ضعیف روایتیں بھی ہیں جو رفع الیدین سے منع کرنے کے بارے میں ہیں، جو نماز میں رفع الیدین سے منع کرنے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی انہی موضوعات اور ضعیف میں آتی ہیں. کلھا باطلہ، وہ ساری کی ساری باطل ہیں. لا یصح منہا شیء، ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے. کحدیث ابن مسعود، جس طرح کہ ابن مسعود کی حدیث. بھائی اب فیصلہ کرو تم میں سے سچا کون اور جھوٹا کون. حضرت صاحب ایک طرف اکیلے کھڑے ہیں، یہ جتنے علماء کرام مفتیان نظام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے یہ سارے کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ نہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں منسوخ ہے. اب فیصلہ آپ خود کرو سچا کون جھوٹا کون. اور پھر یہ میرے ہاتھ میں سیرت نعمان ہے، مولانا شبلی نعمانی صاحب حنفی کی. کیا لکھتے ہیں؟ رفع الیدین متواتر ہونا تو آپ نے سن لیا نا. یہ انور شاہ کشمیری صاحب نے لکھا کہ رفع الیدین اسنادن و عملاً متواتر ہے، نیر الفرقدین صفحہ نمبر 30. اور اب متواتر کے بارے میں سنیں، انہی کے گھر کی بات. کہتے ہیں متواتر سے فرضیت اور رکنیت ثابت ہو سکتی ہے. متواتر سے فرضیت اور رکنیت ثابت ہو سکتی ہے. صفحہ نمبر 134. بھائی ہونا نہ ہونا الگ بات، لیکن تم تو متواتر کو منسوخ کرنے کے پیچھے پڑے ہو. تم کہتے ہو متواتر منسوخ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ عملاً بھی متواتر ہے. دنیا میں کوئی ایک ایسا متواتر پیش کرو جس کو علماء نے عملاً متواتر لکھا ہو اور وہ منسوخ ہو. یہ اسناداً متواتر نہیں، یہ عملاً بھی متواتر ہے. لہذا اس کے نسق کا دعویٰ باطل ہے. یہ اظہر من الشمس ہے، ابین من الامس ہے کہ جو رفع الیدین کو منسوخ کہتا ہے وہ بندہ خود منسوخ ہے. رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت. یہ چند حوالے میں اللہ کی رحمت سے بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں اس سے زیادہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع صرف یہ نہیں ہے. ابھی یہ میری تمہید ہے موضوع کی کہ آیا تم جو رفع الیدین کی منسوخیت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تمہارے سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اختلاف اولویت وغیرہ اولویت، افضلیت وغیرہ افضلیت